سے پہلے آپ کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ دوسرے لوگوں نے جب دیکھا ان کی مخالفت میں تو ان کے جو خاص اپنے تھے وہی اتر آئے، ان کی ہمت بڑھی، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، وہ میدان میں اور زور و شور کے ساتھ اتر آئے۔ پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، اور پھر آپ کی دعوت پر، جس دعوت کی شروعات آپ نے فاران کی چوٹیوں سے کری تھی، اس دعوت پر جب مکہ کے کچھ غریب طبقے کے مسلمانوں نے ایمان لانا شروع کیا، آپ کی دعوت پر لبیک کہا، مسلمان ہونے شروع ہوئے، پھر کیا ہوا؟ ظلم و ستم کی چکی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے خاندان والوں کی سازشیں آپ کے خلاف، اور مکہ کے لوگوں کی سازشیں، ان کا ظلم آپ کے غریب مسلمان نیت صحابہ کرام کے خلاف، جو ظلم و ستم کی چکی چلی صحابہ کرام کے خلاف، انہوں نے جو ظلم ڈھائے صحابہ کرام پر، اس کی کیا مثال بیان کی جائے؟ ایک ایک کر کے مثال دیجیے۔ حضرت بلال کو دیکھیے، خباب ابن عرب کو دیکھیے، حضرت عثمان ابن عفان کو دیکھیے، اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھیے، کس قدر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ آل یاسر کی داستان بھی ظلم سے بھری پڑی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں پہنچتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا؟ مکہ کے لوگوں نے یاسر کے خاندان والوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ظلم و ستم کر رہے ہیں، بدن پر معمولی کپڑا ہے، ان کو ستا رہے ہیں، تپتا ہوا ریت ہے، ان پر کوڑوں کی بارش ہے، ان پر زبان سے گندی بھاشا ہے، زبان کو ستایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی میں پہنچے، اس حالت کو دیکھا، آپ برداشت نہ کر سکے۔ صحیح بخاری کا الفاظ، آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے کے لوگوں، صبر سے کام لینا۔ آج مکہ کی سرزمین پر، چلچلاتی زمین پر، تپتے ریت پر تمہارا یہ تڑپنا، اس کے بدلے میں اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، تمہارے گھرانے سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ظالموں نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و ستم سہتے رہے، بچ گئے۔ ظالموں، کافروں کا ظلم و ستم بڑھتا گیا، کافروں کے ظلم بڑھتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تسلی دیتے گئے، صحابہ کرام پر ظلم کی چکی چلتی رہی، صحابہ کرام کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ظلم کی انتہا تھی۔ حفیظ جالندھری نے بڑے اچھے الفاظ میں اس نقشے کو کھینچا ہے۔ کوئی جلاد کیا کرتا؟ مکہ کے ظالموں کے ظلم کا نقشہ حفیظ جالندھری نے الفاظ میں کھینچتے ہیں۔ کوئی جلاد کیا کرتا جو یہ جلاد کرتے تھے؟ کوئی جلاد کیا کرتا جو یہ جلاد کرتے تھے؟ ستم ایجاد تھے، لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے۔ زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی، غضب کی دل لگی تھی، ریت پر مسلم تڑپتے تھے۔ نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، دھرا رہتا سخت پتھر پہروں ان کے سینوں پر۔ حضرت زنیرہ کو ستایا گیا، ظالموں نے لوہا گرم کر کے آنکھوں میں ڈال دیا۔ ابو جہل بدبخت بولا، زنیرہ تمہیں معلوم ہے یہ ہمارے دیوتا حبل لات عزا کی طاقت ہے، تیری آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العالمین سے دعا کری، الہ العالمین آج اس ابو جہل نے میری ایمانی غیرت کو للکارا ہے، مجھے یہ دھمکی دی ہے، تیری آنکھوں کو ہمارے معبود نے چھینا ہے، الہ العالمین میرا سر نہ جھکنے دے، میری بینائی کو بتا دے، ان کافروں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ صبح ہوتے ہی، صبح ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت زنیرہ کی بینائی لوٹا دی۔ مشرکین کے محفل میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہیں، ان کی بینائی لوٹ چکی ہے۔ مشرکین کھسیانے ہو گئے، اب کیا جواب تھا؟ تو یہ ظلم تھا، اور آپ پر کیا ظلم تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر ظلم کرنے کی بھی انتہا تھی۔
سب سے پہلے ابو لہب کیا ظلم کرتا تھا؟ یہ 5 آدمیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا تھا، اے جبریل یہ 5 لوگ ہیں مجھے بڑا ستاتا ہے۔ اسود بن زمع یعنی اسود بن مطلب، اور اسود بن عبد یبوس، عاص بن وائل، حارث بن، اور اسی طرح 5 تھے، 5واں کافر تھا حارث بن طلحہ، اور انہی میں تھے ولید بن مغیرہ۔ یہ 5 تھے، اسود بن زمع، اسود بن عبد یبوس، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور حارث بن طلحہ۔ ان 5 آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی حد پار کر رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ 10 لوگ آپ کے پڑوس میں تھے، آپ کے پڑوس میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ان لوگوں نے مجھے ستانے کی انتہا کر رکھی تھی۔ مورخین سیرت نگاروں نے لکھا ہے ان کی یہ نظر رکھا کرتے تھے کہ کب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھتے یہ 10 پڑوسی تھے، ان میں سے کوئی جاتا اوجھڑی، گندی بدبودار اوجھڑی اٹھا کر لاتے اور زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکتے، جس کی وجہ سے پوری گندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لت پت ہو جاتے۔ پھر آپ جب نماز سے فارغ ہوتے اٹھتے اس اوجھڑی کو کسی چھڑی کے سہارے سے باہر ان کے سامنے پھینک کرتے، اور آپ کیا فرماتے؟ یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بیٹو، اے عبد مناف کی اولاد، ایو ہاذا جوار ہاذا، یہ کیسا پڑوس ہے؟ تم تو میرے پڑوسی ہو، تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے، میرا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسی کا حال چال پوچھنا چاہیے، لیکن یہ کیسا پڑوس ہے؟ آج یہ 10 مضبوط پڑوسی ایک کمزور پڑوسی کو ستانے میں لگے ہوئے ہیں، باری باری سے مجھے ستاتے ہیں۔ تب آپ نے یہ درد بھرے الفاظ ان کو مخاطب کر کے کہا تھا، وہ گندی اوجڑی آپ پر پھینکتے جاتے اور کہتے جاتے، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے لوگوں، ایو جیوار ہاذا، یہ کیسا پڑوس ہے؟ کیسے ہی پڑوسی ہوا کرتے ہیں؟ آپ کو وہ ستاتے تھے اور بہت زیادہ ستاتے تھے۔ حضرت جبرائیل کو آپ نے خصوصی طور پر کی شکایت کی تھی۔ آگے چلیے کس طرح لوگ ستاتے تھے، ابو لہب کس طرح ستاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصاب الاشراف کی روایت ہے، طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے، آپ نے فرمایا ابو لہب اور ایک اور کافر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، یہ دونوں وہ کافر تھے جو گوبر اور لید کو ٹوکرے میں بھر کر میرے دروازے پر پھینک کے جایا کرتے تھے، میرے دروازے پر پھینک کے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو طبقات ابن سعد کی اور ابن کثیر نے بھی سیرت النبی کے اندر لکھی ہے، اس روایت کے اندر کیا ہے، ایک شخص گوبر کا ٹوکرا بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکنے کے لیے آ رہا تھا۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا وہاں پہنچ جاتا ہے، اس نے وہ گوبر کا ٹوکرا اس کافر سے چھین کر الٹا اسی کے اوپر دیکھا اور پھر اس کے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تم اس آدمی کو ستاتے ہو جس آدمی نے کبھی تم سے بدتمیزی سے تو کیا کبھی تم سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم سے بات نہیں کری ہو۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو لہب اس بدبخت کے بارے میں، یہ بدبخت لید اور گوبر کو بھر لیتا اور دھیان رکھتا کہ میں کب راستے سے نکلوں گا، پھر راستے میں میرے اوپر ڈالا کرتا تھا۔ حضرت حمزہ نے ایک بار اس کو پکڑ لیا، حضرت حمزہ نے جب اس کو پکڑا تو جتنی گندگی تھی وہ ساری، وہ جو گوبر تھا وہ اٹھا کر ابو لہب کے سر پر مارا اور کہا یہ تمہاری اس برائی کا بدلہ ہے جو تم میرے بھتیجے کے ساتھ کرنا چاہتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ اس انداز سے یہ مشرکین ستایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ راستے سے نکلتے کبھی کوئی گندگی ڈال دیتے کبھی کوئی گندگی ڈال دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کا پورا بدن زخمی ہے، خون میں نطفت ہے، آپ تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل آ کر حال پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی شکایت کی اور بالخصوص ابو جہل کی شکایت کری کہ یہ مجھے ستاتا ہے،
انہوں نے مجھے ستایا ہے، میرے اوپر پتھروں کی بارش کری ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات کو مورخین نے سیرت النبی کی انسائکلوپیڈیا ہے، کتاب 11 جلدوں میں، اس کے اندر آپ پڑھیے، بڑے عجیب و غریب واقعات ان کافروں کے جو آج کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور انہوں نے جو کرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی آج آپ کے سامنے میں رکھا۔ اس انداز سے آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کو دکھ دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے ان کو کیا دیا؟ آپ نے ان کو کیا دیا؟ اور تو اور آپ کا چچا تھا ابو لہب، آپ کی 2 بیٹیاں اس کے بیٹے سے سرمگنی میں تھیں، اس بدبخت نے اپنی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا۔ بیٹے کو عتبہ اور عتیبہ تھے، ان دونوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ کتنی بڑی دکھ کی بات! ایک آدمی مکہ کی سرزمین پر راستے میں چلے تو نیچے کانٹے بچھا دیے جائے، راستے میں چلے تو سر پر کوڑا ڈال دیا جائے، راستے میں چلے تو گوبر کا ٹوکرا پھینک دیا جائے، نماز گھر میں پڑھے تو ذبح کیے ہوئے جانور کی اوجری پھینک دی جائے، گھر میں کھانا بنے تو کھانے کے اندر گندگی ڈال دی جائے۔ ابو لہب اور عتبہ نام یہ شخص رات میں اٹھتے انتظار کرتے کہ کب یہ نکلیں گے، اور اس وقت فوراً یہ پتھروں کی بارش شروع کر دیں۔ اسی طرح ابو لہب کی بیوی ام جمیل، یہ بدبخت مردود خاتون، قریش کی عورتوں کو ساتھ میں لے کر جنگل میں جاتی، لکڑیاں کاٹتی، ان میں کانٹے لاتی، ان کانٹوں کو لا کر رکھتی، پھر دیکھتی کہ کب یہ گھر سے نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت، جس کو جو آخری پہر آپ نکلا کرتے تھے رات میں عبادت کے لیے، یہ راستے میں بچھا دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے چبھتے تھے، کیا تکلیف ہوتی، کتنا درد ہوتا ہوگا۔ یہ کون تھی؟ سگی چچی تھی، خاص چچی تھی، اپنے تھے، یہ ستاتے تھے، یہ ستاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اندھیری رات میں ستاتے، ظلم کرتے تھے نہتے آدمی پر، آپ کے بچوں پر ظلم کروایا، ان کو طلاق دلوا کر۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ ابو لہب کی بیوی، یہ قریش کی عورتوں کی ماں، اس نے ٹیم تیار کر رکھی تھی، ایک ٹیم تھی اس کی جن کو لے کر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتی تھی اور طنز کسا کرتی تھی، کانٹے بچھایا کرتی تھی، اور بھی بہت سارے ظلم کیا کرتی تھی۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں ان عورتوں کا ظلم کا نقشہ کھینچتے ہوئے قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، گزر گاہے گلے گلزار عبادت میں بچھاتی تھی، نجاست لا کے گھر کے دروازے پہ ڈال جاتی تھی، نجاست لا کے گھر کے دروازے پہ ڈال جاتی تھی، جھگڑتی بد زبانی کرتی فتنے اٹھاتی تھی، مگر وہ منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا، زبان سے کچھ نہ کہتا دعائے خیر کرتا تھا، زبان سے کچھ نہ کہتا دعائے خیر کرتا تھا۔ ان ظالموں کے ظلم کو سہا، اپنے سر پر کوڑا ڈلوایا، اپنے سر پر اوجری ڈلوائی، گوبر اپنے سر پر ڈلوایا، لید اپنے سر پر ڈلوائے، پیروں میں کانٹے بچھوائے۔ اتنے ظلم کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کافر سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہی مشرکین مکہ جو آپ کو ستا رہے ہیں نا، آج ان کی کیا حالت ہوتی ہے وہ ہمیں بہت جلدی پہنچا۔ یہ آپ کے ساتھ انہوں نے ستایا، آپ کے ساتھ کس طرح ظلم کرتے تھے، کس طرح آپ کو پریشان کرتے تھے۔ طائف کا واقعہ کس قدر بڑا تھا، اس واقعے کو آپ آج ہم عالموں کی زبانی سنتے ہیں نا، مختصر سن کے بس فری ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا سا واقعہ، ایسا نہیں ہے، بہت لمبا واقعہ، بہت لمبا واقعہ۔ جب انہوں نے مارا، مورخین نے لکھا ہے راستے کے دونوں طرف ان طائف کے بدماش سرداروں نے لچے لفنگوں کو کھڑا کر دیا راستے کے دونوں طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے، گالیاں دیتے، بد کلامی کرتے، بد زبانی کرتے، بدتمیزیاں کرتے اور بکواسیں کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا کرتے تھے، پتھر مارتے۔ ایک صحابی ساتھ میں تھے، وہ کتنے پتھروں کو روکتے، لیکن پتھر آخر آپ کو لگ ہی جاتے تھے۔ جب درد کی وجہ سے آپ چلنے سے قاصر ہو جاتے، آگے نہیں چل پاتے، میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درد کی وجہ سے بیٹھ جاتے، راستے میں بیٹھ جاتے، درد کی وجہ
بدماش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں تو دوڑ دوڑ کر آتے ہیں اور آپ کے کندھوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلنا شروع کرتے ہیں پھر پتھروں کی بارش شروع کرتے ہیں. بہت لمبا وقت یہ سفر تھا جس میں یہ کوئی معمول یہ نہیں تھا کہ تھوڑی دور, اس طرح کافی لمبا معاملہ تھا جس میں ان ظالموں نے یہ ظلم اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تبھی تو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں اتنا مارا بدن سے خون بہہ کر جوتیوں میں جم گیا. یہ معمولی بات ہے, پورے بدن سے خون بہے گا پھر وہ جوتیوں میں جائے گا پھر وہ جمے گا. یہ ذرا سوچنے کی بات نہیں ہے. واقعی مورخین نے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے بڑی غور کرنے کی بات لکھی ہے. آپ جب درد زیادہ ہوتے زخم زیادہ لگ جاتے درد کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے پھر یہ لچے لفنگے آپ کو سہارا دے کر کھڑا کرتے پھر جب آپ چلنے لگ جاتے یہ بدبخت پھر پتھروں کی بارش کرتے تھے. آخر آپ کرتے کرتے باغ میں پہنچتے ہیں بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک معمولی بات نہیں ہے. آپ ہوش باغ میں چلے گئے وہاں آپ پر پانی چھڑکا گیا کچھ کھانے کو دیا گیا آپ وہاں سے کچھ چلے پھر بھی اچھی طرح سے ہوش حواس نہیں آئے تھے. کافی چلنے کے بعد جب آپ کی پریشانی بڑی ہوئی تھی کچھ ہوش آتا ہے اس باغ سے آگے چلنے کے بعد کچھ ہوش آتا ہے. پھر آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو آپ نے بدری کو دیکھا. اس بدری کے اندر حضرت جبرائیل کو دیکھا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے یہ آیا ہے. پہاڑوں کا فرشتہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں کہی تھی جو ہم سب نے کئی مرتبہ سنی ہیں. اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طائف والے جو دو پہاڑیوں کے بیچ میں آپ حکم دیجئے ان کو ان طائف کے لوگوں کو ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ پر رکھ کر میں پیس دوں گا. یہ اس فرشتے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی تھی کہ آپ اجازت دے دیں ان طائف کے لوگوں کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ میں اپنے دشمنوں سے اپنی ذات کے لیے بدلا لوں. اپنی ذات کے لیے میں دشمنوں سے بدلا لوں یہ میرا کام نہیں یہ میری شان کے خلاف. مجھے اللہ رب العالمین نے سخت مزاج بنا کر نہیں بھیجا ہے. مجھے اللہ رب العالمین نے کسی پر سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے اور مجھے اللہ رب العالمین نے کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا. میرے بھائیوں وہ کہتے ہیں ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ بھی نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو لوٹا دیا اور کیا کہا عربی کے اندر وہ عبارت ہے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. حفیظ جالندھر نے اس کا کیا نقشہ کھینچا ہے. فرشتے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے طائف کے لوگوں کو ان کی پوری بستی کو پہاڑی کے بیچ میں رکھ کر چکی کے دو پانٹوں کی طرح سے بیچ میں رکھ کر ان کو پیس کر رکھ دوں گا. ان کی چٹنی بنا دی جائے گی ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں مجھے بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اے فرشتے ایسا نہیں میری ذات کے خاطر میں سے بدلہ نہیں لوں گا بلکہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگی. ابھی جالندھری فرماتے ہیں دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے. دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے. الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے. الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو بیچارے بے خبر انجائیں کر دے معاف ان کو. فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو. الہی فضل کر کوثر و طائف کے مکینوں پر الہی فضل کر کوثر و طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. اے اللہ یہ انجان ہے انہیں میرا مقام معلوم نہیں انہیں میری
ہستی کے بارے میں پتہ نہیں، انہیں میری دعوت کی اہمیت کا پتہ نہیں، میری دعوت میں کیا طاقت ہے، میری دعوت میں کیا فائدہ ہے۔ الہ العالمین یہ بے خبر ہے، انجان ہے۔ اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، جہالت میں آ کر انہوں نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کری ہے، انہوں نے یہ پتھر برسائے، انہوں نے مجھے یہ گالی دی، انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، انہوں نے میرے خون کو بہایا، میرے بدن کو زخمی کیا، میری شان میں گستاخی کری ہے۔ اے اللہ یہ جہالت کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کیا ہے۔ الہ العالمین تو انہیں ہدایت دے دے، ان کی آنکھوں کو کھول دے، ان کے سینوں کو کھول دے۔ اتنا بڑا آفر مل جائے، دنیا میں کوئی ایسی مثال ملے گی؟ میرے بھائیوں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کافروں کا معاملہ تھا۔ اب ایک آخری بات ختم کر کے دو باتیں رکھ رہا ہوں، مختصر طور پر بات ختم کر آپ سب۔ یہ مشرکین جنہوں نے کتنا ظلم کیا، مختصر سے نقشہ کے حوالے کیا، انہوں نے کتنا ظلم کیا۔ ان مشرکوں کے بچوں نے ظلم کیا، ان کے بڑوں نے ظلم کیا، ان کے بوڑھوں نے ظلم کیا، ان کی عورتوں نے ظلم کیا، سب نے ظلم کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو چلو ہم یہ مان لیں کمزور تھے، مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، مضبوط نہیں تھے، لیکن جب مضبوط آئیں گے اس وقت بھی دیکھ لیجیے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں طائف کے موقع پر اس سے بڑی اور طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ فرشتے نے آ کر کہا آپ حکم دیجئے، آپ جو کہیں گے وہ ان کے ساتھ کر دیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ کیوں؟ آپ کی ذات کافروں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے اگر کوئی کافر مجھے گالی دے، مجھے ستائے، مجھ پر ظلم کرے، میں اس سے بدلہ لوں، میری جان میری ذات کی وجہ سے کسی کافر کی جان نہیں جائے، یہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ آپ ان پر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، رحم کرتے تھے، عفو درگزر کا معاملہ ان کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے۔ آج یہ بڑے بڑے سورما ہیں دنیا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کس طرح نشانہ بناتے ہیں۔ ذرا چلیے، مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، اس فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان ایک نام کے آدمی تھا جو مکہ کے لوگوں کا سردار تھا، بعد میں مسلمان ہوتا۔ پہلے سے ابو سفیان کی کارستانی آپ سنیں۔ ابو سفیان اس ٹیم میں تھا جو باغی تھی، اور ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے والی ٹیم میں بھی شرکت کی تھی۔ اسی موقع پر آپ کے خلاف جن لوگوں نے سازش رچی ہے، جو قتل کا پلان کر رہے تھے، یہ ان میں جا کر شامل ہو گئے۔ یہ آدمی سردار ہے، حرکت گھٹیا دیکھیے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، گھٹیا حرکت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر جرار مدینہ سے لے کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مکہ کی وادی سے، مکہ کی پہاڑیوں سے گزر رہے تھے، آپ پیچھے تھے۔ مورخین نے کیا لکھا؟ آج جیت کا دن ہے، آج پوری دنیا کے حکمراں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا پر طاقت آ چکی ہے۔ حالت کیا ہے؟ لشکر میں پیچھے، گردن جھکی ہوئی، آگے دوسرے صحابہ کرام کو کر رکھا ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے؟ آج جو غیر مسلم ہیں ان کے سر کہاں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، مسلمانوں کی جماعت مکہ کی پہاڑیوں سے ہوتی مکہ کے حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک صحابی آگے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی تھے۔ یقیناً ان کی جب وہ پہاڑی پر چڑھتے ہیں، جھنڈا ہاتھ میں، گھوڑے پر سوار ہیں، اور ٹھاکر مارتا ہوا مسلمانوں کا لشکر جماعت پیچھے نظر جہاں تک جاتی ہے، اسلامی فوج نظر آتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اسلام کے لشکر میں سب سے آگے ہیں، سب سے پہلے مکہ کی پہاڑیوں سے گزرتے مکہ کی حدود میں داخل ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی وادیوں پر نظر پڑتے ہی مکہ کا وہ ظلم و ستم کا دور ان کی آنکھوں میں دوڑنے لگا، ان کا وہ دور یاد آ گیا۔ جب حضرت بلال حبشی کو مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے چلچلاتے گرم تپتے ریت پر پیروں میں رسی باندھ کر، کھانا بند کر کے، پانی بند کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنا، مکہ کی گلیوں میں تڑفڑانا، بھوکے بلال کا چیخنا چنگاڑنا، صاحب
हुई। हजरत साद बिन उबादा को हजरत सुमैया की वो चीख उनकी कानों में आवाज सुनाई देने लगी, जो चीख उस वक्त उन्होंने निकाली थी जब इस अबू जहल मरदूद ने हजरत सुमैया की शर्मगाह पर नेज़ा मारा और उनके जिस्म के दो टुकड़े हो गए। सुमैया की चीख साद बिन उबादा के कानों में से टकराने लगी। मुसलमानों का चीखना, उन पर जुल्म करना, वो उनको याद आ गया, वो गलियां याद आ गई, वो वादियां पर नजर पड़ी जिन वादियों में कभी मुसलमान तड़पता था, जिन वादियों में कभी अल्लाह के नबी के रास्ते में कांटा बिछाए जाते, मक्का की वो वादियों पर नजर पड़ी जिन गलियों के अंदर अल्लाह के नबी के सर पर कूड़ा डाला जाता। साद बिन उबादा को वो सारी दास्तान याद आ गई। मक्का के जालिमों के चेहरे हैं, अबू सुफियान पहाड़ी पे खड़ा है, सामने से साद बिन उबादा झंडा हाथ में लिए मक्का की वादी की तरफ उतरते हैं। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा। ओ अबू जहल के रज़ाकारों तैयार हो जाओ, अबू लहब के शागिर्दों तैयार हो जाओ। अल-यौम यौमुल मलहमा, माजी तुम्हारा था, माजी में तुम्हारी ताकत थी, तुम्हारी तलवारें थी, तुम्हारा पावर था, तुम जालिम थे, हम मजलूम थे, मक्का में तुम जुल्म करते थे, हम बर्दाश्त करते थे। अल-यौम यौमुल मलहमा, अबू जहल के रज़ाकारों, अबू लहब के शागिर्दों तैयार हो जाओ, आज हमारी तलवारें होंगी, तुम्हारी गर्दनें होंगी। अल-यौम यौमुल मलहमा, आज खुरेजी का दिन है, आज बदले का दिन है, आज कत्लो गारतगिरी का दिन है, आज एक एक करके बदला लिया जाएगा। अब बिलाल को सताने वालों से बदला लिया जाएगा, सुमैया के कातिलों से बदला लिया जाएगा, जनीरा के सताने वालों से बदला लिया जाएगा। आज रसूल अकरम को सताने वालों से एक करके सब में खड़ा करके बदला लिया जाएगा। ये नारा अबू सुफियान जो अभी कुछ देर पहले अल्लाह के नबी के कातिलों में मशरूफ था, अल्लाह के नबी के कत्ल की प्लानिंग करने वालों में जुड़ा हुआ था, उसने जब इस नारे को सुना हजरत अब्बास से कहा, हजरत अब्बास अल्लाह के नबी के पास में गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद के कबीर अंसारी सहाबी साद बिन उबादा ने नारा लगा दिया है, अल-यौम यौमुल मरहबा। इमामुल अंबिया की रहमत जोश में आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए और रोककर कहा, साद बिन उबादा कहाँ है? बताया गया साद बिन उबादा वो है। आपने साद बिन उबादा को बुलाया, ऐसा तुमने ये नारा क्यों लगाया? तुमने ये नारा लगाया है, आज बदले का दिन है, आज कत्लो गारत की गली का दिन है, आज खुरेजी का दिन है। नहीं नहीं साद, ऐसा नहीं, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज प्यार बटेगा, आज शफकतें बटेगी, आज रहमत बटेगी। जाओ मक्का की बहनों से कह दो, मोहम्मद अरबी तुम्हारी ओढ़नियों को गिराने नहीं, तुम्हारी गिरी हुई ओढ़नियों को तुम्हारे सरों पर रखने के लिए आया है। मक्का की बेऔरतों से जाकर कह दो, मक्का की बीवियों से कह दो, आज मोहम्मद अरबी तुम्हारा सुहाग उजाड़ने नहीं बल्कि तुम्हारे घरों को आबाद करने आया है। मक्का की औरतों से कह दो, तुम्हारी इज्जत को लूटने नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करने के लिए आज मोहम्मद अरबी मक्का की वादियों में नमूदार हुआ है। ऐसा तुमने ये क्या कह दिया? आज खुरेजी का दिन है, आज बदले का दिन है, अल-यौम यौमुल मरहमा। नहीं नहीं साद, आज प्यार का दिन है, आज मोहब्बत का दिन है, आज शफकतें बटेंगी, आज नजरअंदाज किया जाएगा। मेरे भाइयों, जब मजलूम थे, जब ताकत नहीं थी, कमजोर थे, किस कदर जालिमों ने जुल्म किया, आज अब ताकत में आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अखलाक पेश किया। क्या ये मिसाल ये यूएनए पेश करेगी? ये सुपर पावर कंट्रियां ये मिसाल पेश करेंगी कि इनके दुश्मन पर काबू पाने के बाद इस अंदाज से ये माफ करेंगे? क्या ये मिसाल इन्होंने कभी पेश की? जिस दिन से ये यूएनए तंजीम कायम हुई है, इसकी कोई मिसाल है तारीख में? इन सुपर पावर कंट्रियों की कोई मिसाल है तारीख में? जो आज ये तरह तरह की साजिशें रचकर और लोगों को खरीद कर तैयार करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ गुस्ताखी करने में, इस नबी को बदनाम करते हैं। आगे देखिए होता क्या है। आप मक्का में चले गए, बहुत सारी बातें हुई।
آخر وقت میں آپ نے خطبہ بھی دی. خطبہ دینے کے بعد یہ سارے مجرمین جو تھے، سارے مجرمین، انہوں نے دیکھا آج معاملہ بگڑ سکتا ہے، سارے سامنے آ مورخین نے جو بات لکھی میں وہ پیش کرتا ہوں. سیرت النبی انسائکلوپیڈیا کے مورخین نے دلچسپ اس بات کو لکھا، سارے اکٹھے ہو سامنے آ، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ آدمی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑا رحیم آدمی، اور نعرہ سن بھی سارے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان مشرکین مکہ جو ستاتے تھے، سارے مشرک جنہوں نے کسی بھی طرح سے یا آپ کو ستایا یا آپ کے صحابہ کو ستایا، سب موجود. آپ نے ان پر نظر ڈالی اور ان سے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا، کیا کہتے ہو تم آج کہ تمہارے ساتھ آج کیا کیا جائے گا، کیا ہونے والا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان لوگوں نے کیا کہا تھا، آپ شفیق باپ کے شفیق بیٹے ہیں، نرم مزاج ہیں، شفقت والے آپ ہیں. انہوں نے یہ بات کہی تھی. میرے بھائیوں، اس موقع پر اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے پاس موجود تھے، سامنے آپ کے جو کھڑے تھے وہ کون تھے؟ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ بڑے خوخار ظالم لوگ تھے. علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی کے اندر بڑی اچھے انداز میں اس نقشے کو کھینچا. سامنے جو لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو مٹانے کے در پہ رہا کرتے تھے. یہ سارے جاہل لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی زبانیں بادلوں کی طرح گالی برسایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. آپ نے ابو سفیان کو کہا، ابو سفیان تم نے ہمارے خلاف جنگ بدر میں رول ادا کیا، جنگ احد میں سرداری کری، میرے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے. اے ابو سفیان، میرے خلاف پلاننگ کرنے والے مشرکوں کافروں کے سردار ابو سفیان، تو نے زندگی بھر میرے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف سازشیں کری. دنیا کے لوگوں کو یہ واقعات پڑھنے چاہیے اور ان سے نصیحت پکڑنی چاہیے. آپ پوری زندگی بھر اسلام سے دشمنی کرنے والا ابو سفیان، جب تک اس کے پاس طاقت رہی یہ اللہ کے نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں رچتا رہا. آپ نے مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں من دخل دار ابو سفیان فهو آمن. لوگوں سن لو، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں نے اس کو امان دے دی، میں نے اس کو امان دے دی. من اغلق بابہ فهو آمن. آج جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا وہ میری طرف سے امان میں ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. ومن دخل المسجد فهو آمن. جو آج مسجد حرم میں آ جائے گا اس کو میں نے معاف کر دیا. اس لیے سارے کے سارے مجرمین مسجد حرم کے اندر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر ڈالی، سارے مجرم کھڑے تھے. آپ نے ابو سفیان کو کہا، ابو سفیان تجھے بھی معاف کیا. ہند بنت عتبہ، تو نے میرے چچا کے ساتھ جو برا سلوک کیا تھا، میرے چچا کو شہید کروایا تھا، حضرت حمزہ کو شہید کرانے میں تیرا ہاتھ تھا. اے ہند بنت عتبہ، آج میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. حبار ابن الاسود میری بیٹی کا قتل کا سبب بننے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لہتے جگر حضرت زینب پھر حمل سے تھی، اونٹ پر سوار تھی. حبار ابن الاسود نے اونٹ کو چھیڑا، نیزہ مارا، اونٹ بدکا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے گر جاتی ہے. پیٹ میں بچہ تھا، بڑی تکلیف پہنچی، یہی تکلیف ان کی موت کا سبب بنی. مورخین نے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن ہشام لکھتے ہیں اس تفسیر سیرت ابن ہشام کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے حبار ابن الاسود، میری بیٹی کے موت کا سبب بننے والا جا، آج میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. میرے چچا کے قاتل واشی بن حرب جا، آج میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. تم سارے لوگوں کو میں آج معاف کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم. اے مجرموں، اے مکہ کے مشرکوں، ہمارے ستانے والے، ہمارے خون کے پیاسوں، ٹھیک ہے اس وقت تمہاری طاقت تھی، تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، لیکن آج ہماری طاقت ہے، ہم ظلم نہیں کریں گے. رحم و کرم کا، پیار و محبت کا دریا بہائیں گے. لا تثریب علیکم اليوم. ابو سفیان
کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ہند بنت عتبہ تجھ سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حبار ابن الاسود تجھ سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور امت کا فرعون ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اس کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ کوئی مثال ہے ایسی؟ یہ دنیا کوئی مثال ایسی دے سکتی ہے؟ اپنے دشمنوں کو جنہوں نے بیٹی کو قتل کرنے میں سازش سے رچی، آپ کو قتل کی سازش سے رچی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر آپ کو تکلیف دی، آپ کو ستاتے تھے، آپ کے خلاف پلاننگیں کرتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ سازشیں رچا کرتے تھے جو مدینے پر حملہ کرا کرتے تھے، ان کو معاف کر دے طاقت آنے کے بعد۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال نہیں۔ یہ دنیا صرف اعتراض کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کیا کہتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں؟ وہ یوں عورتوں سے یوں کس طرح کی کچھ باتیں کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کہتے ہیں بدبخت۔ عدی بن حاتم عیسائی تھے، ان کی بہن تھی، اسلامی لشکر میں قید ہو کر اللہ کے نبی کے دربار میں آئی، کپڑوں میں کمی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کری، اس کو کپڑے دیے، کھانے پینے کا سامان دیا اور بہت ساری چیزیں دی، اور حضرت علی کو کہا باعزت ان کو ان کے علاقے میں پہنچوایا جائے، باعزت ان کو ان کے علاقے میں پہنچوایا جائے۔ مسلمانوں کی بیٹی تھی، کس کی بیٹی تھی؟ ان عیسائیوں کی بیٹی تھی جو آج رات دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش پر جان بچھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو عزت دی، ان کو بہادر لباس دیا اور ان کو عزت کے ساتھ صحابہ کرام کی کسٹڈی میں نگرانی میں ان کے گھر پہنچایا۔ یہ مثال ہے ان کے پاس اس طرح کی، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کس طرح کی یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کرتے ہیں؟ میرے بھائی، اور بھی اس طرح کی بے شمار واقعات اور مثالیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے۔ اور پھر ان بدبختوں کا انجام کیا ہوا تھا؟ 5 آدمیوں کے بارے میں کہا تھا، اللہ نے شکایت کری، حضرت جبریل آئے، آپ نے کہا یہ ستاتے ہیں، میں نام ان کا شروع میں لیا تھا۔ حضرت جبریل نے کہا میرے ساتھ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، سب سے پہلے ولید بن مغیرہ نے، حضرت جبریل نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، آپ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے حکم سے آپ کی طرف سے میں کافی اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا، حارث بن طلحہ ملا، اس کی پیٹ کی طرف اشارہ کیا، تیسرا ولید بن مغیرہ ملتا ہے، اس کے ٹخنے کی طرف اشارہ کیا، اسود بن زمع ملتا ہے، اس کے آنکھ کی طرف اشارہ کیا تھا جبریل انگلی سے، اور 5واں اسود بن عبد یغوث ملتا ہے، اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب یہ ہوا حضرت جبرائیل نے اشارہ تو کر دیا، لیکن ان گستاخوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ ان گستاخوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے نبی کو ستاتے تھے، وہ آدمی جس کے پیر کی طرف اشارہ کیا، ایک دن اچانک بھالا نیزہ اس کے پیر میں لگا، اس طرح کٹا پیر، بدن کا خون نکل گیا، مر گیا۔ جس کے ٹخنے کی طرف اشارہ کیا، ٹخنے میں کانٹا لگا، پیر گلنے لگ گیا، مر گیا۔ جس کی پیٹ کی طرف اشارہ کیا، پیٹ میں پانی اس طرح بھرا، گندگی پاخانہ کی گندگی منہ سے باہر نکلنے لگی اور مر گیا۔ جس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، اس کی آنکھ میں کانٹا چبھا، آنکھ سے اندھا ہو گیا۔ جس کے سر کی طرف اشارہ کیا، سر میں پھوڑا نکلا اور پیپ سے بھر گیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ میرے بھائیو، ابو لہب کا بیٹا عتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے گریبان کو پکڑا، گریبان کو کھینچا، گریبان کو پھاڑ دیا، آپ کے چہرے پر تھوکنا چاہا، لیکن اللہ نے بچا لیا، تھوک بیچ میں ہی گر جاتا ہے، آپ تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس بدبخت پر تیرے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ مورخین نے لکھا ہے یہ شخص کپڑوں کا کام کرتا تھا، تجارت کا سامان لے کر ملک شام جاتا ہے، راستے میں رات میں ٹھہر جاتے ہیں، اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے اس پر؟ راستے میں ٹھہر گیا۔ مورخین نے لکھا ہے اس کو گھبراہٹ ہو گئی، لوگوں سے کہا بے چینی ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ بددعا یاد آ رہی ہے، آج لگ رہا ہے کہ آخری دن ہے، یہ گھبرا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کو گھیرے میں لیا، آخر کیا کریں گے جب اللہ چال چلتا ہے؟ دنیا والوں تمہاری چالیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انہوں نے چال چلی، خوب حفاظت کری، جتنا چاہا کوشش کری، بیچ میں رکھا۔ آخر رات میں ایک شیر اچانک آتا ہے، سب کو سونگتا ہے اور اس بدبخت کو
पहचान कर उसके चीथड़े उड़ा देता है। ये शान रसूल रिसालत में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम था, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये बदबख्त अबू जहल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए दो पहाड़ियों के बीच में जा रहे थे। इसने देखा मौका है, एक और काफिर था। वो काफिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला समझकर आपको तलवार लेकर कत्ल करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे रास्ते में निकलता है एक बड़ा अजदहा उसके की तरफ मुंह खोले दौड़ता है और वो काफिर पीछे उल्टे पैर भागता हुआ है। अबू जहल कहता क्या हुआ, तू तो कत्ल करने के लिए गया था ना। वो कहने लगा आगे बहुत बड़ा अजदहा है, अगर मैं कत्ल करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो उस अजदहे के मुंह में चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब था जो दुनिया वालों पर आता है। अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला एक अंग्रेज किस तरह बुरी मौत मरता है, अच्छी तरह से हम सबको मालूम भी है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम यही नहीं, वो बेशुमार वाक़यात हैं जो इनके साथ बुरा बर्ताव हुआ और इनका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुरी मौत के घाट इनको उतारा, जिन्होंने अल्लाह के नबी की शान के खिलाफ गुस्ताखी करी। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के मकाम को पेड़ पौधों से पहचानवाया, पत्थरों ने रसूल के मकाम को पहचाना था। अली कहते हैं मुझे मक्का का वो पत्थर याद है, अली से रिवायत है, वो कहते हैं मुझे वो मक्का का वो पत्थर याद है जो रसूल अकरम को सलाम करता था। भेड़ियों ने आपसे भूख की शिकायत की, भेड़ियों ने मकाम रिसालत को समझा, पत्थरों ने मकाम रिसालत को समझा, झाड़ियों ने मकाम रिसालत को समझा। हजरत जिब्राइल आए, अल्लाह के नबी का बदन खून में लथपथ अफसरदा बैठे हैं। हज़रत जिब्रील ने कहा ए अल्लाह के नबी गमगीन क्यों हैं, चलिए मेरे साथ। आप गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वो झाड़ी देख रहे इतनी दूर, उसको आवाज दो झाड़ी को। आपने झाड़ी को आवाज दी, वो झाड़ी सुनत दारमी के अंदर कई रिवायतें हैं, उछलती कूदती हुई वो झाड़ी जमीन को चीरती हुई आती है, आपके पास में आ गई। हज़रत जिब्राइल ने कहा ए अल्लाह के नबी अभी झाड़ी को हुक्म दीजिए कि अपनी जगह चली जा। वो झाड़ी उसी तरह चलती कूदती हुई वादी के किनारे पर चली गई। पेड़ पौधों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को समझा है, जानवरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को समझा है। आज हम मुसलमान हैं, हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम भी मोहम्मद अरबी के मकाम को समझें, आपकी हैसियत को समझें, आपका मकाम क्या तो उस मकाम को समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस प्यारे महबूब और रहमतुल लिल आलमीन नबी को हमारे तरह हम इस दुनिया के लिए भेजा, इनकी हिदायत के लिए भेजा या किस लिए भेजा, इस बात पर हमें गौर करनी है। जिस नबी को काफिरों ने जिसके मकाम को पहचाना, आज मुसलमान उस नबी के मकाम को क्यों नहीं पहचान पा रहा, उस नबी के मकाम को क्यों नहीं पहचान पा रहा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, उस नबी के मकाम को पहचाने, उसकी सीरत को पढ़ें, उसकी बातों को पढ़ें और लोगों उसकी बातों को आम करें। आज ये दुनिया इतनी आसानी से कभी नबी की बीवियों पर, कभी नबी की बेटियों पर, कभी नबी की जात पर, कभी नबी की किताब पर, कभी नबी की जिंदगी पर क्यों ये एतराज कर देती है और हम जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि नबी की जिंदगी के बारे में सही तौर पर हमें तो खुद ही मालूम नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, वरना इस बारे में हमें जवाब देना पड़ेगा और जिंदगी में बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी। कहीं ऐसा ना हो नबी की जिंदगी के सही सीरत का पता ना हो और अनजाने में नबी की गुस्ताखी, आपकी बेअदबी, आपकी बेहुरमती पर उतर आए और फिर हमारा अंजाम भी मुसलमान होकर अच्छा ना हो। फिर क्या फायदा इन नमाजों का और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए कोशिश करने का। इस बात का हम खास तौर से ख्याल रखें। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया गैरों के साथ कैसा था और गैरों का आपके साथ कैसा था और आज की दुनिया आपकी शान के बारे में क्या कर रही है, ये सारी बातें मुख्तसर तौर से आपके हवाले की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन, हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुन रऊफ़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। ये थे मौलाना निसार साहब जो